بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل حوالے سے کہ آج بہت ہی زبردست قسم کی کال تھی ان کی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن میں ہوئی دھاندلی کے اوپر مختلف جگہوں پر ہر ضلع میں پریس کلب اور جو کوئی جگہیں تھی مختص کی گئی تھیں جن کے اوپر ریاست نے وہی سابقہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے کل سے ہی رات سے ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں عہدیداران کے اوپر ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا تھا، حالانکہ یہ ان کا ایک آئینی قانونی حق ہے کہ وہ اس کو آئین نے دیا ہے اس کے تحت ہر کوئی اپنا پیسفل جو پروٹیسٹ ہے وہ کر سکتا ہے۔ کرنا انہوں نے کیا تھا؟ پریس کلب کے سامنے آنا تھا، اپنی احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، تقریریں کرنی تھی اور ڈسپرس ہو جانا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ جو ہے اس نے کریک ڈاؤن کر کے اور صبح سے ہی لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر کے پورے ملک میں خود سے جو وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کا کام کیا تھا؟ پی ٹی آئی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا یہ جو ریکارڈ ہے پروٹیسٹ ہے اس کو ریکارڈ کرائیں دنیا میں، تاکہ دنیا دیکھے کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن چوری کیا گیا ہے۔ تو وہ ان کا ویسے ہی پورا ہو گیا۔ سب سے جو اہم سنگین غلطی انہوں نے کی کہ اسلام آباد کے اہم جگہوں کے اوپر انہوں نے قبریں کھود دیں، وہاں سے اکھاڑ دیا، کرین کے ساتھ سڑکیں خراب کر دیں، پانی چھوڑ دیا، اور صبح سویرے وہاں پہ میڈیا کے لوگ، انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا اور جو عوام ہے، عام شہری آتے جاتے وہ وہاں پر ویڈیوز بناتے رہے اور وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے قبریں بنا دی ہیں۔ اب دیکھیں، انہوں نے ایک شاعری نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے قبریں بنا دی ہیں، اب یہ نہیں پتہ یہ کس کی قبریں ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، ہر شہر میں نکلے ہیں اور ہر جگہ پر جا کر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، چاہے وہ کسی جگہ کم تھے یا کسی جگہ زیادہ تھے۔ مثلا اسلام آباد میں شیر افضل کی قیادت میں جو ریلی نکلی ہے F9 پارک میں، انہوں نے اپنا فل پاور شو کیا ہے اور وہاں انتظامیہ بے بس ہو گئی۔ راول پنڈی اور اسلام آباد اور گرد و نواح سے لوگ جس تعداد میں نکلے ہیں وہ دیدنی تھا اور بہت پیسفل رہا، انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کوئی ایک گملہ تک توڑا، بلکہ ایک جگہ پر تو کسی بندے نے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے اور جو وہاں پر پروٹیسٹ کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے ہی اس کو پکڑ کر اس کو صحیح درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کیا ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی ایک آئین اور قانون پر عمل کرنے والی پڑھے لکھے لوگوں، نوجوانوں کی جماعت ہے، جس کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے نظریہ کے ساتھ لوگ ہیں وہ صحیح محب وطن اور پاکستان سے محبت کرنے والے، جس طرح سے عمران خان نے ان کو سکھایا ہے، وہ نہ تو شرپسند ہیں نہ ہی وہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو 14 جماعتی اتحاد کے یہ 3 بڑے پلیئر تھے، جن میں سے مولانا صاحب کو تو سمجھ آ گئی، اب پیچھے یہ 2 برائی کے مجموعے رہ گئے جو خاندانی نظام جو ہے وہ اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ جمہوری ہے، نہ آئینی ہے، نہ یہ عوامی ہے۔ لیکن انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو واردات کی ہے پچھلے 50 سال میں، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اور اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ ملک یا یہ ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، یہ حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہوگی۔ حقیقی طور پر اور یہ ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور اب اگر بڑے جو دماغ ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو با اختیار لوگ ہیں، انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اس کی ریکنسٹرکشن کرنے کی جو کوشش ہے وہ فوری طور پر سٹارٹ نہ ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات جو ہے وہ بہت آگے نکل گئی ہے ان کے ہاتھ سے۔ تو دوسرا جو پروٹیسٹ مختلف شہروں میں ہوا ہے، بالخصوص لاہور میں جو ایونٹ ہوا ہے، وہاں جو انہوں نے ایک بہت ہی بڑے نامی گرامی جو لائر ہیں، جو ایک پیسفلی پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کو ان کو گرفتار کر لیا، اور یہ ایسے کام کر کے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ مشتعل کرنا چاہتے ہیں اور یہ دوبارہ ایک گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں
کہ یہ جی ایک دہشت پھیلانے والی جماعت ہے اور ان سے یہ کوئی انسیڈنٹ کرانا چاہتے ہیں، اور اس میں کئی جگہ سے یہ بھی اطلاعات آئی جی پیچھے جب پروٹیسٹ کی انہوں نے کال دی تھی کہ انتظامیہ اب ہمیں نہیں پتہ انتظامیہ، بلکہ جو یہ نواز شریف کا ایک ٹولہ جو ان کا کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ جو پنجاب پر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، جس نے بالخصوص پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پنجاب کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے، پنجاب کی گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، اور یہ جو ایک بلیک شیپ اس کو کہا جائے یہ سسٹم کی، تو یہ اس نے جو یہ نفرتیں پھیلائی ہیں یہ کئی دہائیاں لگیں گی اس نفرتوں کو سمیٹنے کے لیے۔ تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ شرپسند چھوڑنے کی اطلاعات آئی تھی، تو پی ٹی آئی نے اس جو کال تھی وہ واپس لے لی تھی، اور آج جو کال دی ہوئی تھی بروز ہفتہ اس میں تو ایسا کہیں بھی پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا جس سے یہ دیکھا جائے کہ ان کو پروٹیسٹ سے میں یہ تشدد پھیلاتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے تشدد نہیں پھیلایا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں تب بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک ٹائر تک نہیں جلایا تھا۔ تو یعنی یہ کہنا کہ جی اس کے بعد پھر ان سے 9 مئی جو ہے وہ ایک سازش کے تحت کر، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں اس سازش کا شکار ہو گئے تھے، یعنی ان کو سمجھ نہیں لگی نوجوانوں کو، اور پھر انہوں نے یہ سارے سسٹم نے ایک سازش کر کے پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، تاکہ دونوں گھروں سے، میں تو کہتا ہوں یہ شاہ شریف نے دونوں گھروں سے بدلہ لیا ہے، تو اداروں کو اس چیز کو فوراً اس پہ سوچنا چاہیے، ریورٹ کرنا چاہیے، اپنے جو عوام کے اندر کھویا ہوا وقار ہے اس کو بحال کرنا چاہیے۔ تو یہ پروٹیسٹ بڑا پیسفل تھا، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جب وکلا کی طرف سے ان کے اوپر پریشر آیا، کیونکہ وکلا نے کل ایک بہت سخت جو سٹرائک کی کال دے دی تھی، تو اس کے چلتے پھر پولیس نے ان کو رہا کر دیا، لیکن اور رہا کرنے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کر دی۔ اب یہ دیکھیں جی راستہ بلاک انہوں نے کیا ہے، اور جو عام شہری ہیں ان کو ان کے راستے میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے۔ وہ بھائی عام شہری کے راستے میں تو ہر روز انتظامیہ اور پولیس نے رکاوٹ ڈالی ہوتی ہے، شہریوں کا تو ہر روز استحصال ہو رہا ہے، لیکن پیسفل پروٹیسٹ کرنے اگر کچھ لوگ نکلے ہیں پڑھے لکھے لوگ وکلا، تو پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر آپ پرچے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ جی غلط رویے ہیں۔ نگران جو بچے ہیں 14 جماعتی اتحاد کے، وہ بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ ان کو تو ان کے آقا اس لیے نوکریاں دی تھیں کہ جی آپ نے ہر حال میں ہمیں جتانا ہے، لیکن انہوں نے عوام کی رائے جو ہے اس کے بالکل برعکس غیر قانونی طریقے سے، جس طرح دن دہاڑے ڈکیتی کے ذریعے انہوں نے ووٹر کو مد نظر، ان کی رائے کو، عزت کو مد نظر نہیں رکھا، اور انہوں نے ان کو کیا کیا ہے کہ ایک مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ تو عوام اس کو کبھی نہیں بھولے گی۔ تو آج کا پروٹیسٹ بڑا پیسفل تھا، بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں، اور گورنمنٹ نے اس میں رکاوٹیں ڈال کر جو ہے ایک اچھا تاثر نہیں دیا۔ تو اب